قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی بہت فضیلت کا عمل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے حالات درست کرنا بڑی بھلائی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ اس حدیث میں کسی یتیم کی سرپرستی کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عظمت کا تصور بھی مشکل ہے۔ یعنی ایسا شخص جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب ہوگا۔ اس انتہائی قرب کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ اس قسم کا قرب ہوگا جیسا کہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا، خواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، مثلا ماں ہو، دادا، بھائی وغیرہ، یا رشتہ دار نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس اجر اور ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور بیوہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا کسی مسکین کے لیے کوشش کرے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہو، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ قرآن و حدیث یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان چند ارشادات سے ہی اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ لہذا جب کبھی کسی یتیم یا بیوہ کے ساتھ کسی بھلائی کا موقع ملے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور جس قسم کی بھلائی یا مدد کی توفیق ہو جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان فضائل میں سے حصہ ضرور ملے گا، بشرطے کہ نیت دکھاوے کی نہ ہو، نہ احسان جتلانے کی ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، جس کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی شکریہ یا صلہ موصول نہ ہو تب بھی اس کام کو بیکار نہ سمجھے، اور یہ سوچے کہ اجر اس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔
معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔